ہیں یہ مہینہ تو ویسے پورا کا پورا مہینہ بڑا بابرکت ہے، لیکن یہ جو 10 دن چل رہا ہے آخری کا، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع کے 20 دن ہوتے تھے ان میں جب رات میں عبادت کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے گھر والوں کو نہیں اٹھاتے تھے، اپنے عبادت کر لیتے تھے. لیکن یہ جو 10 دن ہوتا تھا اس میں صرف اپنے عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ خاص طور سے اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، اور 10 دن سارے کے سارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو یہ 10 دن نہایت خاص ہے. ان 10 دن میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے طاق راتیں جو 5 ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے. اب سوال یہ ہے کہ شب قدر بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو چھپایا کیوں گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کی رضا نیکیوں میں چھپا دی گئی کہ انسان کسی نیکی کو بھی حقیر نہ جانے. ہو سکتا ہے کہ ایک حقیر نیکی میں اللہ کی رضا ہو. جس طرح سے اللہ کی ناراضگی گناہوں میں چھپا دی گئی ہے کہ کسی گناہ کو انسان معمولی نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ اس معمولی گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. تو جس طرح سے اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی نیکیوں میں گناہوں میں چھپا دی گئی ہے، اسی طرح سے شب قدر کو رمضان شریف کی آخری 5 طاق راتوں میں چھپایا گیا ہے، تاکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے، تو 5 رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے گا. لیکن یہ دور غفلت کا دور ہے، انسان اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے. تو اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے مشاہدات کی روشنی میں، یا جو اللہ نے ان کو بتایا، ان پر فضل کیا، اس کی روشنی میں ان حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ رمضان شریف کی جو 27ویں رات ہوتی ہے وہی شب قدر ہے. صحابی رسول حضرت ابی بن کعب وہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کی 27ویں رات یہی شب قدر ہے، اور اس کے لیے ان حضرات کے پاس عقلی دلیل بھی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر لیل مانے رات ہوتا ہے اور قدر مانے قدر، لیلۃ القدر کا مطلب شب قدر. تو لیلۃ القدر کا لفظ یہ سورہ قدر میں 3 بار آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ ہوا، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 مرتبہ ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ 3 مرتبہ ہوا. لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، لام یا لام تے 4 حرف اس نے ہیں، اور القدر میں 5 الف لام قاف دال رے. تو لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں اور یہ 3 مرتبہ آیا ہے. تو 9 کو 3 سے گڑا کیا جائے تو 9 تریک 27. تو یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ چونکہ 3 بار آیا ہے اور ایک میں 9 حرف ہیں اور 9 تریک 27، لہذا 27ویں رات جو ہے وہی شب قدر ہے. شب قدر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت ہی نازل فرما دی، اور جس میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل کیا. ظاہر سی بات ہے قرآن سب سے عظیم کتاب، اس کو جس رات میں نازل کیا جائے گا وہ سب سے عظیم رات ہوگی. تو پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے سوال قائم کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے آگے جواب دیا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب بہتر کیا ہے اللہ نے نہیں بتایا کہ کتنا بہتر ہے، یہ اللہ کے فضل پر ہے کہ پوری دنیا کی جتنی زندگی ہے اس سے بہتر بھی فرما سکتا ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے ہی ہے، لیکن جتنی دنیا کی زندگی ہے اس کے برابر بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ رب کے فضل پر موقوف ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب بہتر کیوں ہے، کیسے ہے؟ تو آگے ارشاد ہوا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے ہیں. فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر فیصلے کے لیے. یعنی یہی وہ رات ہے کہ جس میں فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، فرشتوں کے سپرد سارے کام کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں بندے کو اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں بندہ اس رات میں مرے گا یا اس دن میں مرے گا، فلاں بندہ حج کرے گا یا فلاں بندہ نہیں کرے گا. سارے کے سارے احکامات اسی رات میں نافذ ہو جاتے ہیں. اور جو اس رات اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، جو فرشتے دنیا میں آتے ہیں وہ سلامتی بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں جو اس رات میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے. کب تک؟ حتی مطلع الفجر، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے. یعنی جب سے رات ہوتی ہے صبح صادق کے وقت تک سارے کے سارے فرشتے انسانوں کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں جو اس رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے.
اب آپ غور کیجئے کہ اس رات کو کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، پس منظر یہ کہ ایک مرتبہ حضور پاک نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 برس کی زندگی عطا فرمائی، تو وہ شخص رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رہتے تھے، اور روزہ رکھتے ہوئے بھی وہ جہاد میں مشغول رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہ شخص 1000 سال کی زندگی ملی، پوری رات اللہ کی عبادت میں رہا، دن کو روزے میں رہا، جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام مایوس ہو گئے کہ ہماری زندگی تو بہت مختصر ہے، لہذا دوسری امت کے لوگ اعمال میں ہم سے بڑھ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہو جائیں گی۔ حضور پاک کو بھی غم ہوا کہ میری امت کے اعمال تو کم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے کی امت کے لوگ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور میری امت کے لوگ شب قدر کی ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لیں تو ایک رات کی عبادت کرنا ان کی پوری زندگی کی عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک رات ہم اور آپ کو عطا فرمائی۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہر ایک ساعت و لمحہ ہے قیمتی اس کا، ہر ایک ساعت و لمحہ ہے قیمتی اس کا، ہر ایک رات سے بڑھ کر ملا اسے رتبہ، اسی لیے تو یہ شب بہترین کہلائی۔ خیر، قرآن پاک نے کہا خیرن، خیرن معنی ہوتا ہے بہتر، سب سے بہتر، اسی لیے تو یہ شب بہترین کہلائی۔ لہذا اس رات میں غفلت میں ہو کے نہیں گزارنا چاہیے۔ اس کا ایک دن یعنی ایک رات جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کا 1 گھنٹہ اگر آپ حساب لگائیں تو 9 سال 8 مہینے کے برابر ہوگا۔ صرف 1 گھنٹہ 9 سال 8 مہینے کے برابر، یعنی 1 گھنٹہ کوئی عبادت کر لے تو ایسے ہے کہ 9 سال 8 گھنٹے عبادت کیا، اور اگر کوئی اس کا 1 منٹ عبادت کر لے اس رات میں تو تقریباً 58 دن کے برابر ہوگا۔ یعنی 1 منٹ کوئی بیٹھ کے تسبیح پڑھ لے تو ایسے ہی ہے جیسے 58 دن مسلسل وہ تسبیح پڑھتا رہا۔ 1 سیکنڈ اس کا 23 گھنٹے کے برابر ہے، یعنی 1 سیکنڈ سبحان اللہ کہنے میں 1 سیکنڈ لگ جائیں گے، یعنی کوئی 1 سیکنڈ اگر کہہ دیا تو ایسے ہے گویا 23 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ کوئی بادشاہ ہو، وہ یہ کہے کہ تم یہ کام کرو اور 1 سیکنڈ کا تم کو 1 لاکھ دیا جائے گا، تو وہ تو یہ سوچے گا کہ یہ رات ختم ہی نہ ہو اور مجھ کو لاکھ ملتا رہے۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کی نعمتیں دنیا کے مقابلے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آخرت کی نعمت مل رہی ہے اور پتہ نہیں کتنی مل رہی ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رات اللہ کی عبادت کر لیتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اپنے پچھلے اعمال کو دیکھتے ہوئے اس رات میں اچھے کام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شب برات بھی بہت افضل رات ہے، لیکن چونکہ یہ رات قرآن پاک اس رات میں نازل کیا گیا اور یہ رات رمضان شریف میں بھی پڑ رہی ہے، لہذا یہ رات شب برات سے بھی افضل ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اگر ہما شبہ شب قدر بودے شب قدر بے قدر بودے، تمام رات شب قدر اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اگر ہر رات شب قدر ہو جائے تو شب قدر تو بے قدر ہو جائے گی۔ تو یہ رات اتنی عزت والی رات ہے کہ خدا نے ہی اس کو کہہ دیا لیلۃ القدر۔ قدر مانے آپ جانتے ہیں عزت، کہتے ہیں کہ وہ میری بہت قدر کرتے ہیں، تو لیلۃ القدر کا مطلب عزت والی رات، تو اللہ کے نزدیک بھی یہ رات نہایت عزت والی رات ہے۔ تو بزرگان دین کے مشاہدات کی روشنی میں 27ویں شب یہی شب برات ہے۔ ہمارے امام اعظم جن کے طریقے میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 27ویں جو رات ہے وہی شب قدر ہے، اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ آخری عمر میں ان کو قید کر دیا گیا تھا، تو جس جگہ ان کو قید کیا گیا تھا پوری زندگی نہیں، صرف جتنے دن وہ قید میں رہے، کہتے ہیں کہ صرف اتنی مدت میں 7000 مرتبہ انہوں نے قرآن پاک کو ختم کیا تھا۔ رمضان شریف میں ان کا یہ حال تھا کہ 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے، ایک رات میں اور ایک دن میں اور ایک تراویح میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ تو اس رات میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارے گھر سے مرحومین جا چکے ہیں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں اور درد کے ساتھ پکارتی ہیں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی جو مجھ تک نعمتیں پہنچائے، یعنی ایصال ثواب کرے، تو جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے۔
अगर आज हम अपने मरहूमीन की बारगाह में कुछ नज़र करेंगे तो आने वाली नस्ल भी अल्लाह के करम से अल्लाह ताला कोई ज़रूर रास्ता पैदा फरमा देगा कि हमको भी, हमारे रूहों को भी लोग इसाले सवाब किया करेंगे। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि 45 साल तक आपने इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी। 45 साल। सुनने में तो बस ये एक आम सी बात लग रही है कि इशा की नमाज पढ़ी आपने और उससे फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन गौर कीजिए कि सोने से इंसान का वजू टूट जाता है। इससे ये पता चला कि 45 साल तक आप रात भर सोए ही नहीं, रात भर अल्लाह की इबादत करते रहे। तो जो हमारे इमाम हैं, जिनके तरीके पे हम नमाज पढ़ते हैं, 45 साल तक वो रात भर नहीं सोए, तो हम उनके मानने वाले हो करके कम से कम एक रात की नींद तो कुर्बान कर ही सकते हैं। लिहाजा हम उनके मानने वाले हैं, वो 45 साल ना सोए, 45 साल तक अल्लाह की इबादत में रहे, तो हमको भी आज की रात कुर्बान कर देनी चाहिए, नींद को कुर्बान करना चाहिए और रात भर तस्बीह पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ें।